آج کل ہمارے معاشرے میں مختلف وجوہات ہیں، مختلف کازز ہیں جن کی وجہ سے ہر دوسرا انسان ایک فرسٹریشن کا شکار ہے، غصے کا شکار ہے، غیظ و غضب کا شکار ہے۔ اس کے اندر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے، اس کے اندر عدم برداشت آ چکے ہیں، اس کے اندر بردباری ختم ہو چکی ہے۔ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ سنن ابی داؤد میں باب ہے ما یقال عند الغضب، صحیح حدیث ہے، اس کو بخاری اور مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4782 حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم نہ ہو تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ آپ غصے کی حالت میں پانی پی لیں، آپ غصے کی حالت میں وضو کر لیں، وضو فرما لیں، وضو کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ایک مسلمان، المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے سلامتی ہے۔ من سلم المسلمون من لسانه، وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی، وَيَدِهِ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ نرمی کا پہلو رکھتے ہیں، آپ عفو درگزر کا پہلو رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پہلو رکھیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، میں نے تمام ایمان والوں میں اخوت، محبت، بھائی چارہ، رواداری، بردباری، حلم، اللہ حلیم ہے، اللہ حلم کو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ ان چیزوں کو ایمان والوں کے لیے بھی پسند فرماتے ہیں۔ آپ کے اندر جو کوالٹی ہوگی، آپ اگلے سے بھی اس چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوالٹیز بھی ایز اٹ از ہونی چاہیے۔ تو اس کا واحد حل کیا ہے؟ برداشت۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ شخص جنتی ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پریکٹیکلی زبان کو پکڑ کر بتایا، جس نے مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ روز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلی ہے۔ زبان تمام فساد کی جڑ، تمام غیظ و غضب کی جڑ، تمام نقصانات کی جڑ یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ اپنے اندر برداشت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے فائٹ کرنا چھوڑ دیں، آپ ہر کسی کو اگنور کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، وہ رشتے، وہ تقدس اور وہ تقدس، وہ خلوص، وہ اکرام والے رشتے جہاں آپ کو پتہ بھی ہے کہ برداشت کرنے پر اجر ہے، جیسے اس کی مثال ماں باپ کی بات بری لگ گئی، خاموش ہو جاؤ۔ استاد کی بات بری لگ گئی، خاموش ہو جاؤ۔ بڑے بزرگوں کی کوئی بات بری لگ گئی، خاموش ہو جاؤ۔ چھوٹوں سے شفقت، محبت، پیار اور بڑوں کا اکرام، یہ زندگی کا کرائیٹیریا۔ اسی طریقے سے دوسرا پہلو ہمارے گھریلو پہلو ہے، گھر کا پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ میاں بیوی ہے، حسن سلوک، محبت، خلوص کا رشتہ ہے، اس کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ بیوی بول رہی ہے، میاں کو چاہیے اعلیٰ ضرب کا مظاہرہ کرے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے۔ بیوی غصہ کر رہی ہے، خاموش ہو جائے، آگے پلٹ کر جواب نہ دے، اس کو سنے، ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اگر وہ بول رہی ہے تو پھر چپ کر کے، زیادہ بول رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں، گھر سے باہر نکل جائیں، کمرے میں ہے صحن میں آ جائیں، صحن میں گھر سے باہر چلے جائیں،
تاکہ غصہ کم ہو جائے. جب دونوں طرف سے ترکی بترکی سوال اور جواب شروع ہو جائیں گے تو تکرار بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی. اسی طریقے سے اگر شوہر غصہ کر رہے ہیں تو بیوی کو چاہیے خاموشی اختیار کر لے، ترکی بترکی جواب نہ دے، کیونکہ جب ترکی بترکی جواب دے گی تو قرآن کا بھی تو کرائٹیریا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک تقویت دی ہے، ایک گریڈنگ ہے اللہ کے ہاں بھی، اللہ نے ان کا درجہ ان کا مقام اوپر بنایا ہے. اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ شفقت کا پہلو، غصہ 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 عقل کا دشمن ہے. غصے میں لیا ہوا فیصلہ آپ بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ 5 منٹ کی خاموشی، وہ 2 منٹ کی خاموشی، وہ 1 منٹ میں غصے کا جو ری ایکشن ہے اس کے نقصانات سالہ سال عمر بھر آپ کو پچھتانا پڑ جاتا ہے. اس ایک لمحے کے غصے کا نقصان، اس کا ازالہ سالہ سال نہیں کر سکتے، سالہ سال آپ پچھتاتے رہتے ہیں. وہ ایک لمحے میں اور غصے کی حالت میں لیے ہوئے فیصلے پر خاندان، گھر، خیش، قبیلے اجڑ جایا کرتے ہیں، تباہ ہو جایا کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ، ایک خاموشی، ایک خاموشی. گونگی بدماشی کو اپنا لیں، گونگی بدماش، آپ گونگے بدماش بن گئے، گونگے، پلٹ کر جواب نہ دیں. ایک وقت آئے گا آپ اپنی محنت میں اتنے مگن رہیں کہ ایک وقت ہے کہ لوگوں کی تان و تشریح، لوگوں کو غیظ و غضب، لوگوں کی تنقید آپ پر، آپ کی کامیابی اس کا جواب بن کر اس کے منہ پر آ جائے کہ یہ میری کامیابی ہے، یہ میری خاموشی ہے. کہ اس وقت آپ کے تانوں کو، آپ کے تان و تشریح، آپ کے تیر اور طنز جو آپ زبان سے چلا رہے تھے، میری خاموشی، میرے وقت نے مجھے ثابت کر دیا کہ میں کیا تھا، میں کیا ہوں. اللہ سے ہر وقت رحم مانگا کرے. آپ، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. اللہ رحم کو پسند کرتا ہے، رحم والا عنصر، رحم والا پہلو، رحم کو اپنا لے. روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی بھی آپ پر رحم فرمائیں گے. آج کرو مہربانی تم اہل زمین پر، شعر سنے نا بھائی میرے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ اس کی جزا مانگیں گے. جب اس وقت آپ کو جزا ملے گی تو پھر آپ کہیں گے، آپ خود کہیں گے، کاش کہ دنیا کے سارے غیظ و غضب مجھ پر ہو رہے ہوتے، میں اسی طریقے سے خاموشی اور برداشت کرتا رہتا، میں صبر کرتا رہتا، میں خاموشی اختیار کرتا رہتا. جو صلہ، جو جزا آج مجھے اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمائی ہے، یہ دنیا میں ملنے والی جزا، دنیا میں ملنے والا صلہ، دنیا میں ملنے والی کامیابی سے ہزاروں گنا بہت زیادہ قیمتی ہے. تو برداشت اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنی زبان کو سیلیں، اپنے حق کے لیے بھی کھڑے ہو، اپنے حق کے لیے بھی کھڑے ہو، لیکن ناحق نہ کھڑے ہو، ناحق غصہ نہ کریں، بد زبانی نہ ہو، بد زبانی نہ ہو. اپنی زبان کو اچھا کر دیں. آپ کی زبان کا بول آپ کی اخلاق، آپ کی نسل اور آپ کی تربیت کا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ماں باپ نے آپ کی تربیت کیسے کی ہے. آپ کی زبان آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کا نسب کیا ہے. آپ کی زبان، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ آپ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ، انہوں نے آپ کی تربیت کیسی کی ہے. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی غلط تربیت نہیں کرتا، کوئی ماں باپ. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قوم، یہ قبیلے، یہ قومیں، یہ تعارف، یہ چودھری صاحب، یہ ملک صاحب، یہ جج صاحب، یہ ارائی صاحب، یہ خان صاحب، یہ خاکوانی صاحب، یہ خواجہ صاحب، یہ تمام قوم قبیلے اللہ نے لتعارف، صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے بنائے. جیسے آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام رکھ دیا، اللہ نے تو آپ کا نام مسلمان رکھا، ایمان والا رکھا، لیکن انڈیویجول جو آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کا نام رکھتے ہیں، وہ آپ کی پہچان کے لیے رکھتے ہیں. یہ قوم قبیلے جو ہیں یہ تکبر اور بڑائی کے لیے نہیں ہے. لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ ڈرنے والا، زیادہ اللہ کے ہاں
سرخرو ہونے والا، زیادہ عاجزی والا، تقوی والا، پرہیزگار، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. مال و دولت والا نہیں، گاڑیوں کوٹھیوں بنگلوں والا نہیں. اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک اتقاکم، زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، اللہ والا، اللہ والا، اللہ والا. کوشش کیا کرے غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 7 مرتبہ اپنے سینے پر دم کر دیا کرے. استغفر اللہ کثرت سے پڑھے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھے. اللہ رب العزت کی ذات اس غصے، غیظ و غضب کے وقت آپ کو اپنی امان میں لے لے.